میری ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے۔ حسینہ واجد کی فراری بھی ہوئی ہے، اس کو امریکہ نے جگہ نہیں دی اور شاید وہ اب UK میں قیام پذیر ہے۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بنگلہ دیش سے بھاگ گئی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، وجوہات کیا ہیں، بنگلہ دیشی عوام اتنی زیادہ کیوں تنگ آ گئی کہ وہ حسینہ واجد کے اوپر حلہ بول دیا؟ دوستو، اسی ویڈیو میں تمام تر وجوہات کو جانیں گے۔ ویڈیو کو غور سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کی خبریں حالیہ دنوں میں سرخیوں میں ہیں۔ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی سیاسی منظرنامے کی ایک اہم شخصیت ہے اور ان کے فرار کی وجوہات پر بحث ہو رہی ہے۔ آئیے اس مواقع کے بارے میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگاہ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حالیہ برسوں میں سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت پر مختلف الزامات لگا رہی ہیں، جن میں کرپشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بد انتظامی شامل ہے۔ ان الزامات نے حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور عوام میں بے چینی پیدا کی ہے۔ سیاسی بحران کے باعث حسینہ واجد پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں عوامی احتجاجات کا سلسلہ جاری رہا۔ عوام مختلف مسائل پر احتجاج کر رہے ہیں، جن میں مہنگائی، بے روزگاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی شامل ہے۔ خاص کر اسٹوڈنٹ نے اپنا کوٹا منظور کروانے کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہ احتجاجات حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں اور حسینہ واجد پر عوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ حسینہ واجد کو اپنی جان کے خطرات کا سامنا بھی تھا۔ سیاسی مخالفین اور شدت پسند گروہوں کی وجہ سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں بھی حسینہ واجد پر حملے ہو چکے ہیں، جن میں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تھا۔ یہ سب عوامل ان کے ملک سے فرار ہونے کا سبب بنے۔ دوستو، حسینہ واجد اور ان کے خاندان پر مختلف قانونی مقدمات بھی درج ہیں۔ کرپشن کے الزامات اور دیگر قانونی مسائل کی وجہ سے ان پر مزید دباؤ بڑھ گیا تھا۔ قانونی مسائل کے باعث بھی حسینہ واجد کو ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کی ایک اور وجہ ان کی مستقبل کی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ملک سے باہر جا کر وہ اپنی سیاسی حریفوں سے بچنے اور اپنے قانونی مسائل سے نمٹنے کے لیے وقت حاصل کر سکتی ہیں۔ اس دوران وہ اپنے سیاسی حلیفوں سے مشورے بھی کر سکتی ہیں اور اپنی پارٹی کی حکمت عملی پر غور کر سکتی ہیں۔ لیکن بظاہر مشکل لگ رہا ہے۔ جس طرح وہ فرار ہوئی ہیں، جس طرح ان کی ملک میں بے عزتی کر کے ان کو بزور بازو فرار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ حسینہ واجد کا خاندان بھی ان کے ساتھ ملک سے فرار ہوا ہے۔ خاندان کی حفاظت بھی ان کی فراری کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ حسینہ واجد نے اپنے خاندان کی جان اور سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سیاسی بحران، عوامی احتجاجات جن کے خطرات، قانونی مسائل، مستقبل کی حکمت عملی اور خاندان کی حفاظت، یہ تمام تر عوامل مل کر حسینہ واجد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرتی تھیں۔ ان کے فراری کے بعد بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے اور عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ فوج نے کرفیو لگایا ہے۔ کیا آپ بنگلہ دیش میں فوجی حکومت کریں گے یا عوام واقعی میں انقلاب لانے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ تو قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کل حالات بہت زیادہ سنگین ہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن فی الحال حسینہ واجد کا فرار ایک اہم واقعہ ہے جس نے بنگلہ دیش کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، سوشل میڈیا پر ایک اور اہم خبر گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ عوامی لیگ کی رہنما 2009 سے مسلسل بنگلہ دیشی سیاست میں اپنا سکہ جمائے رکھنے والی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے سے متعلق پیشن گوئی بھارتی نجومی نے پہلے سے ہی کر دی تھی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر شروتی دیودی نامی بھارتی علم نجوم کی ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جولائی 2024 میں بنگلہ دیش میں آنے والے انقلاب اور شیخ حسینہ واجد کے زوال کی پیش گوئی پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ ایکس پر فروری 2022 کی پوسٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے شروتی دودی نے لکھا کہ میں صرف ذریعہ ہوں، باقی اوپر والے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک سب سے بڑی
پیش گوئی کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے جو فروری 2022 کا ہے۔ انہوں نے 2022 میں بتایا تھا کہ جولائی 2024 کے بعد بھارت میں معاملات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، ستاروں کی چال بدلنے والی ہے۔ جولائی 2024 کے بعد بھارت کی شمالی مغربی اور پاک بھارت سرحد پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیرونی مداخلت بھی ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مغربی بنگال کے علاقے میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں، فسادات، میڈیا کی جنگ ہوگی، جبکہ کیرالہ میں بھی کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی زمینی آفت آ سکتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد شروتی دودی نے بنگلہ دیش کے حوالے سے بتاتے ہوئے لکھا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آ سکتا ہے اور جولائی 2024 کے بعد حسینہ واجد کے زوال کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی نجومی کی 2 پیشن گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہو گئی ہیں۔ گزشتہ ماہ کے اختتام پر کیرالہ کے علاقہ ویاناد میں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 350 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 180 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جبکہ بنگلہ دیش میں بھی جون کے آغاز سے کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والا طلبہ کا پرامن احتجاج گزشتہ ماہ سے شدت اختیار کر گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 2 ماہ میں حسینہ واجد کا 15.5 سالہ تختہ الٹنے کی وجہ بن گیا۔ تو دوستو، کیا ہم اس پیشن گوئی کو سچ کہہ سکتے ہیں؟ اس نے ایک اسکرین شاٹ تو شیئر کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ ایڈیٹنگ بھی کی ہو، میں اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ لوگ علم نجوم جو جانتے ہیں، ستاروں کا حال احوال بتانے میں اکثر ان لوگوں کی یہ پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔